وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں غلط راہ اختیار کرتی ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتی ہیں عنقریب ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نام، 99، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا، اللہ کے 99 ناموں کو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آہا، اور آگے حدیث بخاری شریف، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، سب سے اچھے نام اللہ ہی کی ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کو صرف انہی اسماء حسنی کے ساتھ پکارے، انہی جو اس کے اسماء ہیں۔ امام ابو القاسم قشیری نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ کتاب، اللہ کی کتاب، سنت اور اجماع سے جن اسماء کا ثبوت ہو، ان اسماء کا اطلاق اللہ پر جائز ہے۔ کون سے اسماء کا اطلاق اللہ پر جائز ہے؟ جن اسماء کا ثبوت اللہ کی کتاب سے بھی ہو، اور سنت حدیث سے بھی ہو، اور اجماع سے بھی ہو، ان اسماء کا تو اطلاق اللہ پر جائز ہے۔ اور جس اسم کا اللہ کی کتاب، حدیث، سنت، اجماع میں ثبوت نہ ہو تو اس کا اطلاق جائز نہیں ہے، بھلے اس کے معنی صحیح ہوں تب بھی نہیں۔ تو اللہ کے نام تو بہت پیاری ہیں، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو ان کو تو انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ تو جن ناموں کا ثبوت اللہ کی کتاب میں، سنت میں، اجماع میں موجود ہے، ان اسماء کا اطلاق اللہ پر جائز ہے، اور جن اسماء کا ان میں ثبوت نہیں، بھلے ان کے معنی صحیح کیوں نہیں، ان کا اطلاق اللہ پر جائز نہیں ہے، بھلے ان کے معنی صحیح ہوں۔ یہ امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں۔ اسم اعظم، اب امام مالک نے، اب اس میں مختلف قول ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کو اعظم کہنا مکروہ ہے، کہ یہ کہہ دینا کہ یہ اسم اعظم ہے، اور معاذ اللہ باقی اسم اعظم نہیں ہے، صرف ایک کسی اسم کو اسم اعظم کہہ دینا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ امام مالک وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کو اعظم کہنا انہوں نے مکروہ قرار دیا ہے۔ تو اب پھر جن احادیث میں کچھ اسماء کا ذکر ہے کہ وہ اعظم ہیں، تو پھر وہاں اس اعظم سے مراد کیا ہے؟
یہ تو پھر احادیث میں آیا ہے نا معاملہ جن سے، تو اس سے مراد عظیم ہے، عظیم، اور اللہ کا ہر اسم ہی عظیم ہے، اللہ کے تمام اسماء ہی عظیم ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کسی ایک اسم کو اعظم نہ کہو، کیونکہ اس کا تو ہر اسم ہی اعظم ہے، اس کا تو ہر اسم ہی عظیم ہے۔ تو امام ابو جعفر طبری نے کہا کہ میرے نزدیک وہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں تمام اقوال ہی صحیح ہیں، کیونکہ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ فلاں اسم اعظم ہے اور کوئی دوسرا اسم اس سے زیادہ اعظم نہیں ہے، کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ فلاں اسم اللہ کے جو مختلف اسماء ہیں وہ اعظم ہے اور کوئی اسم اس سے زیادہ اعظم نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کسی اسم کے اعظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس اسم کے ساتھ دعا کرنے والے کو عظیم اجر ملے گا، اس لیے اس کو اعظم کہا گیا۔ لیکن امام مالک کہتے ہیں اسپیسیفکلی کسی ایک اسم کو اعظم مت کہو، کیوں؟ کیونکہ اس کے تمام اسماء اعظم ہیں، اس کا ہر اسم ہی اعظم ہے، اس کا ہر نام ہی اعظم ہے، ہر نام اس کا اعظم ہے، اس لیے اس کے کسی ایک نام کو اعظم نہ کہو۔